اور کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن نہیں لکھا؟ تو کہاں لکھا؟ تو میں تم سے کوئی نیا کام کرنے کو کہاں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا اس لکھائی کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس دن اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، عمر کی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے عمر کرنے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھایا نا، عمر تو کہہ رہے صرف جمع کر لو جو لکھایا گیا، اس میں کوئی خبات نہیں ہے۔ ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے عمر، چلو اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اور جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت الانصاری کے نام سے مشہور ایک انصاری صحابی تھے، یہ ان کے پاس گئے اور کہا زید تم قرآن کو جمع کر لو۔ زید نے کہا اگر تم مجھے کہو کہ پہاڑ کو کھود کے پورا ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنا ہے کر دیتا ہوں، قرآن کو میں نہیں لکھ سکتا، اس کے ذمہ آنے والی پوری قوم اس پر ڈیپینڈ ہو جائیں گی، میں اس کو نہیں لکھ سکتا، میں اس کو ترتیب نہیں دوں گا، میں اس کو کتابی شکل نہیں دوں گا۔ خلیفہ اور عمر بن خطاب نے منایا، کہا زید تم وہ شخص ہو کہ تمہارے سامنے قرآن نازل، اور زید بن ثابت یہ بڑے جو ہے کم عمر تھے، آپ ان کے زمانے میں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ بمشکل 6-7 سال کے تھے، اور تبھی 17 صورتیں یاد کر چکے تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو ان کے والد لائے اور کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا زید ہے اور یہ بہت اچھا حفظ کرا ہے، آپ ان کا سنا، اور پوری 17 صورتیں انہوں نے پہلے دن ہی اللہ کے رسول سنا، آپ سن بڑے خوش ہوئے ان سے۔ اور ہر سال ان کو کیوں چنا گیا؟ ہر سال جب رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے جتنا اترا، اور جبرائیل آپ کو سناتے، تب زید بھی ساتھ میں قرآن سنتے۔ اور خصوصیت ان کی یہ تھی کہ آخری مرتبہ آپ کے زندگی کے آخری سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے 2 بار سنا اور 2 بار سنایا، اور ان دونوں سما میں یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو گویا ان کو ایگزیکٹلی پریسائسلی 100% سیکوینس یاد تھا، اور آپ سے رمضان کے بعد 2-3 مہینے میں انتقال کر گئے ربیع الاول کے اندر، تو ان کو ایگزیکٹلی سیکوینس یاد تھی۔ ٹھیک، اس لیے ان کا انتخاب کیا، ذہین تھے، کم عمر تھے۔ اسی طرح آپ سے پورے زمانے جب تک رہے مدینہ میں قرآن جو رمضان میں دوہر سنتے تھے، آخری دور میں بھی 2 مرتبہ ہوا آپ شامل تھے، تو لہٰذا ان کو چنا گیا۔ زید نے پھر بڑی مشکل سے مانا اور کہا عمر اتنی بڑی ذمہ داری تم نے مجھے دے دی کہ اگر تم مجھے پہاڑ کھودنے کا کہتے تو شاید میں کر لیتا، لیکن یہ نہیں ہوں گی۔ اور یہ بخاری کے اندر یہ واقعہ پورا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہ کیسے ان کو منایا گیا، کیسے وہ مانے۔ اس کے بعد